السلام علیکم میری پیاری بہنوں، سوال نے کیا ہے کہ شوال کے روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ شاید یہ روزے جو ہیں یہ مخصوص دنوں کے وہ روزے ہیں جو خواتین کے چھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں اتھینٹک۔ یہ جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے نفلی مقرر کیے ہیں، اور حضرت ایوب انصاری کی حدیث سے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر کے روزے رکھے۔ یہ حدیث جو آتی ہے مسلم میں آتی ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں آتی ہے اور ابن ماجہ میں، اور حضرت ثوبان سے بھی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر فطر یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اس لیے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور یہ حدیث جو آتی ہے ترمذی میں آتی ہے، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو ان دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن یہ روزے جو رکھے گا وہی شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں، یہ 6 روزے رکھیں، پورے ماہ میں رکھیں، یعنی شوال میں کسی بھی دن جو ہے آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، ایک روزہ رکھ کے پھر چھوڑ سکتی ہیں، پھر 4-5 دنوں کے بعد پھر روزہ رکھ لیں، یعنی کہ پورے ماہ میں ہم نے یہ روزے رکھنے۔ اور اس کے علاوہ جو مخصوص روزے جو خواتین کے چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ جو ہے وہ علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ رکھنے پڑیں گے، یہ علیحدہ رکھنے پڑیں گے۔ اور حدیث صحیحہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا اس کو 10 گنا ایک روزے کا اجر ملے گا۔ اس لیے جو ہم 30 روزے میں وہ رکھے اور 6 میں یہ رکھ لیے، لہذا ہمارے کل روزے 36 ہوئے، اور جو ہے سال میں بھی 365 دن ہوتے ہیں، تو یہ اس کا ازالہ کر دیں گے، آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ لہٰذا اپنے یہ بھی 6 روزے رکھیں، اس کے علاوہ اپنے جو روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ جاتے ہیں وہ بھی ادا کریں، کیونکہ نماز کی قضا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، اور خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روزوں کی قضا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور دینی پڑے گی۔ تو چاہے ہم شوال کے روزوں کے ساتھ ہی وہ روزے رکھ لیں، یا ہم بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا اسی طرح اسے تھوڑے تھوڑے کر کے جس طرح ہمارا جو ہے مائنڈ سیٹ بنے اس طرح ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، یہ قرض ہی کی طرح ہوتے ہیں کہ انسان پر جیسے ایک قرض ہے وہ ادا کرنا ہے اور کرنا ہی ہے، تو زیادہ کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کی قضا دے دیں، اور اگر نہیں دی جا رہی، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ جب آپ کا جو ہے طبیعت ٹھیک ہو اس وقت آپ ایک ایک کر کے 2 کر کے یہ روزے ضرور رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔